بے خود ہوں بے خودی میں لکھی ہے نعت بھی، رہ جائے بے خودی سلامتی مامنا، رہ جائے بے خودی سلامتی مامنا، بے خود ہوں بے خودی میں لکھی ہے نعت بھی، رہ جائے بے خودی سلامتی مامنا، کیسے بیاں ہو آپ کی سیرت امامنا، جب تک نہ ہو زبان کی طہارت امامنا۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الكريم الصادق الأمين، سيد المرسلين وخاتم النبيين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن إمام الأولين والآخرين الصالحين الصابرين الصادقين خليفة الله إمامنا ميران مهدي عليهم السلام قد جاء ومضى، الصلاة والسلام عليهما وعلى آلهما وأصحابهما أجمعين، أما بعد فقد قال الله تعالى في القرآن الحكيم، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم۔ وقال الله تعالى في القرآن الحكيم، وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا۔ نام سے شروع کرتا ہوں اللہ کے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ نحمدہ ونصلی علی الخاتمین الکریمین والسیدین العظیمین، خاتمین اور سیدین کی حمد سے شروع کرتے ہوئے برادرم پیر و مرشد الحاج میاں سید دلاور مخصوصی صاحب، برادرم پیر و مرشد سید عاصم فرید اسحاقی مہدوی صاحب، برادرم جناب نعمت اللہ خان صاحب صوفی مہدوی صاحب، برادرم جناب عبد القادر مجاہد مہدوی نصرتی صاحب، برادرم جناب نجیب اسحاقی صاحب، برادرم جناب سید حسین بخاری صاحب سعید مہدوی، برادرم جناب سید اشرف تشریف اللہ صاحب، برادرم جناب عبد القادر مہدوی تشریف اللہ صاحب، برادرم جناب سید روشن سلامی صاحب، و برادران بائیما و فقرائے موجودہ و مستقبل، برادرم سید خدمیر صاحب، برادرم شاہنواز مہدوی صاحب، برادرم سید راج محمد
ید اللہ مہدوی صاحب، آپ تمام حضرات کے نام بندہ دہرا نہیں سکتا، لیکن جنہوں نے محنت دکھائی ہے ان کا نام کہنا ضروری اسی لیے ہے کیونکہ یہ نام پورے سلسلے کے بزرگان دین کہہ رہے ہیں، کیونکہ آپ تمام لوگ جتنے بیٹھے ہیں ایک خاص مجمع بیٹھا ہے، یعنی باقی رہنے والا مجمع بہت خاص ہو جاتا ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے سونے کی مثال دی ہے اور فرمایا ہے کہ جب سونے کو زمین سے مٹی سے علیحدہ کیا جاتا ہے تو اسے کھولایا جاتا ہے اور پانی میں اوپر ایک جھاگ، ایک جو ہے کپ آ جاتا ہے، بیچ میں ایک رنگین سا پانی ہو جاتا ہے، نیچے بیٹھا ہوا خالص سونا باقی رہ جاتا ہے۔ تو جلسے کی شروعات میں زمین سے جب یہ جلسہ باہر ہوا تھا، روب عمل آیا تھا، تو اس وقت بھاپ دی گئی مقررین کی اور اس بھاپ کے سامنے کچھ کا رنگ بدلا اور انہوں نے یہاں سے جگہ برخاست کی اور وہ چلے گئے، اور جو قائم رہ گئے ہیں یہ خالص رہ گئے ہیں۔ آج 2 جنگوں کی یاد تازہ ہو گئی۔ جلسے کی ابتدا میں بدر کا منظر تازہ ہو گیا کہ جب 313 تھے، اور انتہا میں احد کا منظر تازہ ہو گیا کہ جب کچھ رہ گئے تھے اور کچھ چلے گئے تھے۔ آج آپ کچھ رہ گئے ہیں اور کچھ آپ میں سے چلے گئے۔ اللہ کا اتنا بڑا احسان ہے، جتنے بھی ہیں اللہ کا شکر ہے، جو خالص ہیں وہ موجود ہیں۔ ابھی مقررین کی تقاریر کو سننے کے بعد برادرم جاوید مہدوی خداوندی صاحب کی بصیرت افروز نظامت اور تمام شعراء کرام کی بصیرت افروز شاعری کے بعد نعت اور نظم کے بعد سید علی بیخود صاحب نے اس کو ایک زیور پہنا دیا اور جتنوں کی جو ہے ایک تھکن تھی اسے گویا تازگی دے دی۔ جتنے لوگ جاگ رہے ہیں ان کی قسمتیں بھی جاگ رہی ہیں، کیونکہ یہ میلاد مہدی موعود علیہ الصلوۃ والسلام کا خزانہ تقسیم ہونے جا رہا ہے۔ فقیر کا عنوان ہے فیض مہدی موعود علیہ السلام۔ اب دیکھیے فیض کی جب بات آتی ہے تو اگر اس عنوان پر یہ نا علم کم علم فقیر کہنے کے لیے ٹھہرے تو شاید رات کافی نہیں ہوگی، کیونکہ رات کا ذکر ہے ولایت سے۔ ہر چیز کا ایک جوڑا ہوتا ہے، آسمان کا جوڑا زمین ہے، زندگی کا جوڑا موت ہے، خوشی کا جوڑا غم ہے، دن کا جوڑا رات ہے، تو ہر چیز کا ظاہر ہوتا ہے، اور نبوت کا ظاہر دن ہے، ولایت کا ظاہر رات ہے۔ آج رات جتنی گہری ہوئی ہے آپ لوگ ولایت میں اتنے گہرے ہو چکے ہیں۔ آج خاص لمحوں میں آپ کے درمیان خطاب ہو رہا ہے اس فقیر کا، تو بڑی خاص بات ہے۔ دیکھیے اب یہاں پر سننے والے جاگے ہوئے ہیں، نئے سننے والے سوئے ہوئے ہیں۔ اب سونے والے سوتے رہیں گے، جاگنے والوں کو اللہ تعالیٰ نے جگا دیا، یہ بڑی خوشی کی بات ہے۔ آج آپ نے نیند کو مار کے بتا دیا کہ آپ سچے وفاداران امامنا مہدی موعود علیہ الصلوۃ والسلام میں خود کو شامل کر چکے۔ آج دین مہدی کے سپاہی میرے سامنے بیٹھے ہیں۔ آج مجھے چنچل گھوڑے کی جنگ کا وہ منظر یاد آ رہا ہے کہ جب تھوڑے سے بندوں نے پوروں کو، چاروں سمت سے آنے والوں کو ایسی مات دی تھی کہ ہمارے شہداء صرف ایک شہیدوں کے دائرے میں ایک حجرے میں ہیں، اور پرایوں کے جتنے جو ہے قتل ہوئے ہیں، اس طرف بھی ایک قبرستان ہے، اس طرف بھی ہے، اس طرف بھی ہے، اس طرف بھی ہے، اور چاروں طرف جو ہے قبرستانوں کو ایجاد کیا گیا ہے۔ تو مطلب یہ ہوا کہ آج انہی بزرگوں کی نسل سے آج خطاب ہو رہا ہے۔ 2 بزرگوں کی نظروں کی چھاؤں میں بائیں طرف حضرت بندگی میرا امیر امیراں پیر پیراں سرور سرورہ مرشد مرشدہ میاں راج محمد رحمت اللہ علیہ ہیں، اور داہنے طرف یعنی سیدھی طرف میاں شاہ عبد الشکر رحمت اللہ علیہ ہیں، اور دونوں کے درمیان ہم وفاداران امامنا مہدی علیہ السلام اپنی وفاداری کا ثبوت اپنی نیند کو قربان کرتے دے رہے ہیں۔ آج اس فقیر کا خطاب جو ہے، فقیر چاہ رہا تھا کہ اب اتنوں نے بہت کچھ کہہ دیا ہے، شاید آپ لوگ جو ہیں اپنے دل سے یہ چاہتے ہوں گے کہ اب تو بس
ہو جائے، کیونکہ بات ایسی ہے کہ اگر مختصر کہا جائے تو شاید اس میں مزہ رہ جاتا ہے، طویل کہا جائے تو اس میں تسلسل ٹوٹ جاتا ہے، سلسلہ جو ہے ختم ہو جاتا ہے۔ اسی لیے آپ تمام کے سامنے بحیثیت سرپرست اور مہمان خصوصی یہ وعدہ کر رہا ہوں، جتنے بھی آنے والے جلسے ہوں گے اگر اس میں فقیر مہمان رہے گا تو تمام مقررین کی تقریر 25 منٹ رہے گی اور شاعروں کی شاعری صرف 10 منٹ اور اس سے زیادہ نہیں، اور 4 مقررین رہیں گے انشاءاللہ اور 4 جو ہے شاعر رہیں گے۔ جتنے نام رہیں گے اتنے ہی شاعر رہیں گے، جو فرمائشی رہیں گے اور جو فریادی رہیں گے ان کو سنانے کا موقع نہیں ملے گا، پہلے ہی درج کروایا جائے نام، تب ان کو سنانے کا موقع دیا جائے گا انشاءاللہ۔ بہرحال فیض مہدی موعود علیہ السلام فقیر کا عنوان ہے، اور یہ ایک ایسا عنوان ہے کہ اگر اس پر یہ فقیر ایک ہی درس لے لے کہ مہدی موعود علیہ السلام کے فیض نے ہمیں کیا دیا، تو ایک مختصر سی بات قرآن مجید کی ایک آیت پر کہتا چلوں۔ قرآن مجید نے یہ فرمایا کہ انسان کی عمر کا سب سے بدتر دور جب آ جاتا ہے تو وہ زمانے سے انسان کو دور کر دیتا ہے۔ ساری انسانیت میں سب سے بدتر دور بڑھاپا تصور کیا جاتا ہے۔ مغرب جیسی ترقی یافتہ قوم بھی اپنے ماں باپ کو جب بوڑھا دیکھتے ہیں تو اولڈ ایج ہوم میں ڈال دیتے ہیں، جن کے پاس نہ دولت کی کمی ہے نہ اسباب کی کمی ہے۔ اور آج ہندوستان میں بھی پرایوں میں چلن ہو چکا ہے کہ اناتھ جتنے بھی مقامات ہیں، یتیم خانے، ان میں معمر ترین لوگوں کو ڈال دیا جاتا ہے، یا گھروں میں نوکروں سے بدتر سلوک ان کے ساتھ کیا جاتا ہے، تانے دیے جاتے ہیں، برا بھلا کہا جاتا ہے۔ اگر سچا جو ہے فیض مہدی دیکھنا ہو تو گروہ مہدویہ کے بوڑھوں کو دیکھیے۔ ساری دنیا میں جب انسان بوڑھا ہو جاتا ہے تو اس کی عزت ختم ہو جاتی ہے، اس کی ضرورت ختم ہو جاتی ہے، لیکن گروہ مہدویہ میں جب انسان بوڑھا ہوتا ہے تو فوراً اپنی موت کی تیاری میں امامنا کا تاج سر پر باندھ لیتا ہے، تو اس کا وقار اتنا بلند ہو جاتا ہے کہ ہر شخص یہ چاہتا ہے کوئی ایک فقیر میرے پاس جو ہے کسی دن کوئی آ جائے تو پھر میری جو ہے زندگی کی یہ خوشی ہوگی کہ میں اس فقیر کی دعاؤں سے اپنے بسیرے کو جو ہے روشن کر سکوں۔ آپ دیکھیے کہ بوڑھوں کا جتنا مان گروہ مہدویہ میں ہے کسی جماعت میں نہیں ہے، یہاں عزت بڑھ جاتی ہے اور پرایوں میں عزت ختم ہو جاتی ہے۔ تو فیض مہدی نے ہمارے بڑھاپے کو بھی عزت دے دی، جو سب سے بدتر دور ہے۔ قرآن مجید کی آیت ہے کہ انسان کی زندگی کا سب سے بدترین دور اس کا بڑھاپا ہوتا ہے، کہ جب اس کی کوئی مانتا ہی نہیں ہے، اور اکثر لوگ بوڑھوں کو پاگل قرار دیتے ہیں اور پاگل خانوں میں ڈال بھی دیتے ہیں، اور کچھ تنہا چھوڑ دیتے ہیں، کچھ راستوں پر بھٹکتا پھرتا چھوڑ دیتے ہیں، کچھ تو ایسے ہوتے ہیں، اگر آپ نے دیکھا ہوگا ایک قوم جو جنوب میں ہے وہ بوڑھوں کو جان بوجھ کر ختم کر دیتی ہے کہ بھئی ان کا بوجھا سنبھالا نہیں جاتا، لیکن ہمارے پاس امامنا نے ایک طرف کا جو فیض دیا ہے، بوڑھے سے بوڑھا، بیمار سے بیمار انسان اگر اسے فقیر کرا دیا جاتا ہے، 10 سال تو اس کی عمر صحت کی ہو جاتی ہے، چہرے پر ایک نئی زندگی آ جاتی ہے، ایک چہرے پر روشنی آ جاتی ہے، اس کی چال میں تیزی آ جاتی ہے، اس میں ایک توانائی آ جاتی ہے۔ توانا بود ہر کے دانا بود دانش دلے پیر گرنا بود، یعنی انسان عقل مندی سے اپنے آپ کو بڑھاپے میں بھی جوان رکھتا ہے، اور مہدویہ گروہ کے بوڑھے بھی جوان ہیں، تو جوانوں کا کیا عالم ہے؟ آپ اندازہ لگائیے، مہدویہ گروہ میں بوڑھے بھی جب باندھ لیتے ہیں ایک خوف کے عالم میں ایک دوسرے سے بات کرتے ہیں، جلدی لے جاؤ انہیں دھلاؤ نہلاؤ ڈال کے آؤ، ایسا لوگ کہتے ہیں۔ لیکن گروہ مہدویہ میں جب کسی کی موت ہوتی ہے تو امامنا نے مہدی موعود علیہ السلام کا فرمان ہے کہ یہ بندے سے رب کے ملاقات کا دن ہوتا ہے۔ اگر پرایوں میں یہ جشن کا ماحول نہیں ہوتا تو بندہ جو ہے خوشی کا حکم دیتا۔ آج دیکھیے اگر مصدقین میں کسی کی موت ہو جاتی ہے تو ہمارے دائروں میں ایک روحانی منظر میں ہر انسان ان کی چھاؤں میں، بزرگوں کی چھاؤں میں خود کو محسوس کر کے خود کو ان بزرگوں کے سپرد کرتا ہے اور اپنی موت کی بھی تیاری کرتا ہے، اور ہم اپنے حضیروں سے، ان کی دہلیز سے، اپنے نالین کو چھوڑ کر ہم اس مٹی کو اپنے تلووں پر یہ احساس سے جو ہے رکھتے ہیں کہ گویا
ہم اس مٹی کے اوپر ہیں، کل اس مٹی میں سمانے والے ہیں. اللہ ہمارے غرور کو مٹی جیسا بنا دے اور ہمارے نفس کو مٹی کی ٹھنڈک دے. آج دیکھیے مہدی موعود علیہ السلام کا فیض کتنا بڑا کہ ساری دنیا میں ایک عجیب داستان ہے، بے چینی بے قراری کی، کہ کوئی اپنے ذہن پر قابو نہیں پا سک رہا، کوئی اپنے دل پر قابو نہیں پا سک رہا، اور ہر کسی کو کسی نہ کسی چیزوں میں بے چینی اور بے قراری جو ہے مل رہی ہے. لیکن امامنا مہدی موعود علیہ السلام نے تمام کی بے چینی اور بے قراری کو ذکر سے ایسے دفع کیا. اللہ بذکر اللہ تطمئن القلوب. چلو بھائی پرائے ہیں سننے والے تو وہ امامنا کے فرمان کو نہیں مانتے ہوں گے، لیکن قرآن کا حکم ہے اللہ بذکر اللہ تطمئن القلوب. بے شک اللہ کا ذکر دلوں کو اطمینان پہنچاتا ہے، اور جب دلوں کو اطمینان اللہ کے ذکر سے ہوتا ہے تو اس قوم کی تو پہچان اللہ کا ذکر. امامنا مہدی موعود علیہ السلام نے اپنے وقت آخر میں بندگی میاں رضی اللہ عنہ کو ان کی یاد میں روتے ہوئے دیکھا تو پوچھا بھائی خنمی رو کیوں رہے ہو؟ فرمایا آج آپ ہم سے جدا ہو رہے ہیں، آپ کا آخری وقت ہے. تو فرمایا یہ رونے کا لمحہ نہیں ہے، رو اس وقت جب خدا کا ذکر تمہارے دلوں سے جدا ہو جائے. تو میں بھی تم سے جدا ہوں، رسول بھی تم سے جدا ہے، اور جب خدا کا ذکر تمہارے دلوں میں سمایا ہوا ہے میں بھی تم سے قریب ہوں، رسول بھی تم سے قریب. تو ہماری پہچان ذکر سے. آج دیکھ لیجئے اللہ کا اتنا بڑا احسان ہے کہ قرآن مجید کی آیت ہے فاذکرونی اذکرکم، بس تم میرا ذکر کرو میں تمہارا ذکر کرتا ہوں. تم میرا ذکر کرو میں تمہارا ذکر کرتا ہوں. قرآن مجید میں اللہ نے یہ بتا دیا کہ تم میرے ذاکر بنو میں تمہارا ذاکر بنتا ہوں، اور جس کا ذاکر خدا ہے اس قوم کو قوم مہدویہ کہا جاتا ہے. اسی لیے فسوف یاتی اللہ بقوم یحبہم ویحبونہ. امامنا نے فرمایا جس سانس میں تم خدا کی یاد سے علیحدہ ہو گئے سمجھو کہ خدا سے علیحدہ ہو گئے، اور فرمایا کہ اس لمحہ تم ختم ہو گئے، اور جس لمحہ خدا کی یاد کو تم نے جو ہے حوالے کیا اللہ نے تمہیں اس لمحہ زندہ کر دیا. اور ہمارے بزرگان دین میاں عبدالحی روشن منور رضی اللہ عنہ کا حضرت امیرہ صدیق اکبر بندگی میرا ثانی مہدی رضی اللہ عنہ کے وہ جانشین میاں عبدالحی روشن منور رضی اللہ عنہ کا جنازہ لے جایا جا رہا تھا تو بیل بنڈی کے پہیوں کی آواز سے زیادہ موتا میں ذکر کی آواز آ رہی تھی. ہم نے موت کے بعد بھی ذکر کو نہیں چھوڑا، جس کی تاثیر ہمارے دائروں میں نظر آتی ہے. اگر آپ کبھی شہیدوں کے دائرے کے اس کمرے میں جا کر کچھ دیر بیٹھے تو آپ کو ان کی آپسی ذکر کی جو ہے ترنگیں اور لہریں اور ان کی ذکر کی جو ہے سانسوں کی آہٹیں جو ہے محسوس ہوں گی. مطلب یہ ہے کہ امامنا کا فیض، امامنا نے فرمایا کہ بندے کا فیض قیامت تک قائم رہے گا، اور یہ قیامت تک قائم ہے. دیکھ لیجئے آپ چاہے شہیدوں کے دائرے میں جائیں، چاہے کاچیگوڑا حضیرے میں جائیں، چاہے آپ جو ہے نور گھاٹ کے حضیرے میں جائیں، یا جو ہے آپ ابراہیم باغ کے حضیرے میں جائیں، یا لال گڑھی کے حضیرے میں جائیں، یا گلتپور کے حضیرے میں جائیں، یا میاں شیخ داؤد رحمۃ اللہ علیہ کے حضیرے میں جائیں، یا میاں شاہ قاسم کے حضیرے میں جائیں، یا میاں خدا بخش کے حضیرے میں جائیں، یا میاں یاسین کے حضیرے میں جائیں، آپ کو اتنا اطمینان ہوگا کہ آپ ایسا سمجھو گے کہ گویا میں اپنے ماں کے گود میں جتنا اپنے آپ کو مطمئن سمجھتا ہوں ویسے ہی خدا کی چھاؤں میں آ گیا ہوں. حضرت امام زین العابدین سے لوگوں نے پوچھا کہ ساری کائنات میں ایک بحث کی کہ حضور کا سایہ کیوں نہیں تھا. تو جب امام زین العابدین سے پہلے حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ سے پوچھا گیا کہ حضور کی چھاؤں کیوں نہیں تھی تو فرمایا کہ کچھ گناہگار بندے تھے ہماری وجہ سے ان کی چھاؤں نہیں تھی. اگر وہ چھاؤں آگے پڑتی تو آگے چلنے والے اس پر پاؤں رکھتے، اگر پیچھے رہتی تو پیچھے چلنے والے جو ہے ان کا پاؤں پڑ جاتا. اسی لیے اگر دائیں رہتی تو دائیں چلنے والوں کا پاؤں پڑ جاتا. اللہ کو منظور نہیں تھا کہ رسول کی چھاؤں پر بھی کوئی قدم رکھے، اسی لیے ان کی چھاؤں نہیں تھی. لیکن جب یہی سوال امام زین العابدین علیہ السلام سے پوچھا گیا کہ حضور کی چھاؤں کیوں نہیں تھی تو فرمایا کہ ہم محمد اور اہل بیت محمد اللہ کی جو ہے گویا چھاؤں ہے، اور چھاؤں کی کوئی چھاؤں نہیں ہوتی.
مطلب یہ ہوا کہ یہ بزرگان دین کے دائرے بزرگان دین کے نہیں، یہ خدا کی چھاؤں ہے، اسی لیے اس میں اتنا اطمینان۔ ورنہ آپ دیکھ لیجئے کہ پرایوں کے قبرستانوں میں چلے جائیے، آپ دن کے 12 بجے جو ہے ایک آدھے گھنٹے سے زیادہ نہیں رہ سکتے، اور ہمارے بزرگوں کے پاس آ جائیے، رات کے 12 سے آپ کو دل جو ہے تہجد پڑے بغیر نکلنے کا جو ہے حوصلہ نہیں دے گا اور کہے گا کہ یہیں رک جائیں۔ مطلب یہ ہے کہ یہ فیض مہدی موعود علیہ السلام ہے کہ ہماری روح جو ہے مصدق ہو چکی ہے، چاہے ہم پرایوں کے ساتھ اٹھیں یا بیٹھیں، لیکن ہم اپنے دل سے پرایوں کو نہیں چاہتے، کیونکہ ہم جانتے ہیں کہ پرایوں میں ہماری موت کا خرابہ ہے، اور ہمارے بڑھاپے کا خرابہ ہے، ہماری زندگی کا خرابہ ہے، اور اپنوں میں زندگی کامیاب ہے اور بڑھاپا کامیاب ہے اور موت کامیاب ہے۔ اب میں اپنی تقریر کو مختصر کرتے ہوئے ایک حدیث پر صرف اور صرف 3 منٹ میں اپنا خلاصہ کرتا ہوا جو ہے اپنی جگہ دوں گا۔ الصلاۃ معراج المومنین، مومن کے لیے نماز اس کی معراج ہے، اور معراج کی کیا خوبی ہے؟ حضور کی جب معراج ہوئی تھی تو حضور کو اللہ کا دیدار ہوا تھا۔ قرآن مجید کی آیت ہے ما زاغ البصر وما طغى، ایسا دیدار ہوا کہ گویا نہ نظر پھسلی نہ نظر ٹیڑھی ہوئی۔ ساری کائنات میں مومن کون ہے بتائیے، کس کو دیدار ہوا؟ شاہ ابراہیم رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ گویا میں جس کی نماز پڑھ رہا ہوں اس کا دیدار ہوتا ہے، آج دیدار میں دیری ہو رہی ہے اسی لیے میں نماز میں دیر کر رہا ہوں۔ یہ مومنین ہیں۔ آپ کو مومنین صرف مصدقین میں ملیں گے، پرایوں میں مومن نہیں مسلم ملیں گے۔ اسی لیے قرآن مجید میں اللہ نے فرمایا قالت الاحزاب، سورۃ الاحزاب میں، اے گوارو تم کہو کہ ہم اسلام لائے ہیں، مت کہو کہ ہم ایمان لائے ہیں، کیونکہ ایمان بہت خاصوں کو دیا گیا ہے، اور وہ ایمان کیا ہے؟ ایمان ذات خدا۔ اور ایمان کے بارے میں حضور نے فرمایا مجھے ایمان کی وہ ہند سے آ رہی ہے، اور ہند سے مہدی موعود علیہ السلام کا آنا ایمان کا آنا ہے، اور اس بارے میں آنا تیرا اللہ کے آنے کی ہے تعبیر ایسے تو ہوئے ہیں کوئی 2-4 ہی آنے۔ موسیٰ کی خبر دی ہے کہ میں طور سے آیا، سائر پہ چمکا ہے مسیحا کو دکھانے، فاراں کی چوٹی سے ہوا پھر وہی ظاہر، آغوش میں جس کو کہ لیا غار ہرا نے، واللہ وہی نور جو انپور میں فراج ہے، جلوہ نما ظلمت باطل کو مٹانے۔ اللہ ہم سب کو باایمان رکھے، مصدق رکھے، اللہ تعالی ہم سب کو خاتمہ بالخیر فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ صدق اللہ منعقد کریں، اور بندہ خود بھی متمت ہوتے ہوئے سامعین میں بھی تھا۔ بحیثیت سامع میں جانی سارانی مہدی موعود علیہ السلام کو جلسے کے اس کامیابی نفات پر مبارکباد پیش کرتا ہوں، اور یہ احساس ہے کہ آپ سب لوگ بھی یہی جذبات سے سرشار رہیں۔ تمام مقررین، مرشدین اکرام، شعراء اکرام اور مقررین جو آج کے جلسے کی کامیابی کا حصہ بنے، تمام کا جانی سارانی مہدی موعود علیہ السلام کی جانب سے شکریہ ادا کیا جاتا ہے، اور سامعین کا بھی دل کی گہرائیوں سے شکریہ ادا کیا جاتا ہے۔ یہ ہم سب کا کام ہے، یہ ایسا لگتا ہے کہ فارمیلٹی ہو رہی ہے، یہاں والے وہاں والے ہم فرق نہیں رکھتے، بس ہمارے جو ہے مرشدین ہم سے آگے ہیں، ہم سب مل کر ان کاموں کو آگے لے کر چلنا ہے۔ لیکن تنظیم کی خواہش رہتی ہے کہ جن لوگوں نے ساتھ دیا ان کا شکریہ ضرور ادا کیا جائے۔ جانی سارانی مہدی موعود علیہ السلام کی جانب سے آپ تمام سامعین کا دل کی گہرائیوں سے شکر گزار ہوتا ہوں۔ اب تسبیح ہوگی اور اسی